بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی، اور آخری 3 گھنٹوں میں ٹرمپ نے ڈیڈ لائن میں توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کا پرچم آبنۂ ہرمز میں حفاظت کی ضمانت بن گیا ہے، اور اس بات کی گواہی امریکی صدر ٹرمپ نے دی ہے۔ تو پاکستان کی تاریخ میں یہ بہت ہی ڈیفائننگ مومنٹ ہے، بڑے شاندار لمحات ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ کا صدر اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ پاکستان کا پرچم دنیا میں امن کی اور حفاظت کی ضمانت ہے، بلکہ گارنٹی ہے۔ امریکی صدر نے کچھ گھنٹے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے انہیں 8 آئل ٹینکرز کا تحفہ دیا ہے، اور پھر اس تحفے میں مزید 2 آئل ٹینکر کا اضافہ کیا، تو امریکہ کو 10 آئل ٹینکر آبنۂ ہرمز سے تیل کے بھرے ہوئے مل گئے ہیں، اور یہ آئل ٹینکر آبنۂ ہرمز سے اس لیے بحفاظت گزرنے میں کامیاب ہوئے کہ ان کے اوپر پاکستان کا پرچم لگا ہوا تھا۔ تو آبنۂ ہرمز سے ہر وہ جہاز جس کے اوپر پاکستان کا پرچم لگا ہو وہ گزر سکتا ہے۔ یقین مانے زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے اپنے پاکستانی ہونے پہ بے انتہا فخر ہے۔ ویسے تو پاکستانی ہونے پہ ہمیشہ فخر محسوس ہوا ہے، لیکن ایک مرتبہ جو بہت ہی بڑا پراؤڈ مومنٹ تھا وہ اس وقت تھا جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا۔ دوسرا پراؤڈ مومنٹ جب مئی میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی، اور اب ایک اور پراؤڈ مومنٹ جس کی ہم وٹنس ہیں، جس کے ہم گواہ ہیں، اور یہ ہمارے ہوتے ہوئے ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے کہ پاکستان کا پرچم دنیا میں گارنٹی بن گیا۔ تو میری تو یہ فیلنگ ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کی کیا فیلنگ ہے۔ پاکستان نے اب یہ مقام کیسے حاصل کیا، یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو فیلنگ اور احساس ہوتا ہے یہ بتانے سے زیادہ سمجھنے کی چیز ہے، اور اس کے لیے عقل، شعور اور احساس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس پر بھی جو سب سے اور اہم چیز ہے وہ آپ کے اندر اپنے وطن سے محبت اور آپ کے ایمان کا مضبوط ہونا ہے۔ تو پاکستان نے یہ مقام کیسے حاصل، ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آپ ازراہ مروت یا ترس کھا کر کھانا کھلا دیں تو یہ آپ پر ہی بھونکیں گے کہ انہوں نے آپ کو بیوقوف بنا کر آپ سے کھانا کھا لیا۔ تو ایسے لوگوں کی پاکستان میں تعداد اچھی خاصی ہے جنہوں نے کبھی کوئی بات تسلیم نہیں کرنی، اور ہر اچھی بات میں سے انہوں نے نقائص نکالنے ہیں اور اسی نیگیٹیوٹی کا پرچار کرنا ہے۔ ان کے اندر پازیٹیوٹی نام کی کوئی چیز دور دور تک نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو حقائق نہیں بتائے جاتے، بلکہ ان کو چھتر مارے جاتے ہیں، ان کی چھترول کی جاتی ہے، اور یہ اسی میں ٹھیک رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں سے اور کچھ اچھا سلوک نہیں ہو سکتا۔ اب پاکستانی پرچم کی عزت دیکھیں کہ جس جہاز پر پاکستانی جھنڈا لگا ہے، پاکستانی پرچم لگا ہوتا ہے، اس پر نہ آبنۂ ہرمز میں حملہ ہوتا ہے، نہ اس کو ایران کی چیک پوسٹ روکتی ہے۔ تو پاکستانی پرچم دنیا میں گارنٹی بن گیا ہے۔ نہ اس وقت ڈالر کی کوئی گارنٹی ہے، نہ پاؤنڈ کی گارنٹی ہے، نہ سونے کی گارنٹی ہے، نہ کوئی ملک گارنٹی ہے۔ گارنٹی ہے تو صرف پاکستان ہے، پاکستان کا پرچم ہے، اور پاکستان کی دنیا کے اندر عزت ہے۔ پاکستان کا کہا ہوا دنیا سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، مان رہی ہے۔ I can report to you today that we have, along with your foreign policy team, presented a 15-point action list that forms the framework for a peace deal. This has been circulated through the Pakistani government, acting as the mediator. And this has resulted in strong and positive messaging in talks, as you just indicated to the press. تو دنیا اس بات کو مان رہی ہے کہ جس جگہ پاکستان کا پرچم ہو اس کا عزت اور احترام فرض ہے، کیونکہ یہ پرچم ایسے ملک ہے جس نے اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کو، جس کو خطے کی چودراہٹ کا بہت ہی بڑا زوم تھا، غلط فہمی تھی، اور اس کا خیال یہ تھا کہ باقی جو اس کے آس پاس پڑوس کے ملک ہیں وہ تو بونے ہیں، چھوٹے ہیں، اور وہ خطے کا بہت ہی بڑا چودھری ہے، اس کو پاکستان نے دھول چٹائی۔ اور پاکستان اس وقت پوری دنیا کے سامنے ایک کھلی کتاب کی مانند ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، نہ جھوٹ، نہ فریب، نہ اس کے اندر کوئی دو نمبری۔ تو یہ وہی ملک ہے جس کے اوپر ہمیشہ یہ الزام لگا کہ یہ ڈول گیم کھیلتے ہیں۔ اب پاکستان کی عسکری اور سیاسی طاقت دونوں ہی
ٹرانسپیرنٹ ہے اور کھلی کتاب کی طرح ہے، اور دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. بہت ٹرانسپیرنٹ لوگ ہیں. ایسے لوگ اب پاکستان کی اقتدار پر نہیں بیٹھے ہوئے جو آپ سے جہاز لے، جو آپ کو عزت دینے کی بجائے آپ کی بیک بائٹنگ کے اور کہیں کہ یہ جو سعودی شہزادے ہیں، یہ جو عرب شہزادے ہیں، یہ تو پیدا ہی عیاشی کے لیے ہوئے ہیں اور ان کا مطمع نظر عیاشی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. تو دنیا اب یہ مان رہی ہے کہ سفارتکاری مذاق نہیں ہوتا، ایک بہت ہی سنجیدہ میٹر ہوتا ہے اور اس میں ٹرانسپیرنسی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. بھارت ایک بہت بڑا دیش ہوتے ہوئے، وشو گرو ہوتے ہوئے دنیا کو کیوں قائل نہیں کر سکا؟ کیونکہ جھوٹ بول رہا تھا. اگر بھارت یہ مان لیتا کہ پاکستان کے خلاف جنگ میں اس کو شکست ہوئی ہے اور اس کی حکمت عملی ناکام رہی ہے تو شاید دنیا اس کو ہمدردی کے دو بول دیتی. لیکن چونکہ بھارت مسلسل جھوٹ بول رہا ہے اور دنیا نے جدید ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ اور دیگر انفارمیشن ریسورسز سے یہ بھانپ لیا ہے، جانچ لیا ہے کہ کس کا پلڑا بھاری ہے، تو جس کا پلڑا بھاری ہے اسی کو دنیا سلام کرتی ہے. Something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. 8 big tankers are going loaded up with oil right through. And I said, well, I guess they were right, and they were real. And I think they were Pakistani flagged. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. اور بھارت کی سفارتکاری اسی لیے ناکام ہوئی کہ اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، کیونکہ ٹرانسپیرنسی جو ہے آپ کی کریڈیبلٹی بناتی ہے. اور پھر عالمی ایشوز میں پاؤں رکھنا یہ دو دھاری تلوار کی طرح ہوتا ہے. یہ تلوار آپ پر بھی چل سکتی ہے. پاکستان نے ہمت دکھائی ہے، بہت کرج دکھائی ہے، اور اس لیے دکھائی ہے کہ امریکہ جیسا ملک جب بھی پاکستان کا نام لیتا تو بتاتا ہے کہ یہ ایک ایٹمی طاقت ہے، اس سے بچو، یہ عام ملک نہیں ہے. ہمیشہ کہتا ہے کہ اس نے 2 ایٹمی ملکوں کی جنگ رکوائی، تو اس میں سے ایک پاکستان ہے. Prime Minister Sharif, I like this man, of Pakistan. The Field Marshal, who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. تو پاکستان کو وہ کس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ ایٹمی ملک ہے اور اس میں اتنی طاقت ہے، یہ کیا کر سکتا تھا؟ یہ آدھی دنیا کو تباہ کر سکتا تھا. یہ انڈیا سے بھڑ جاتا تو آدھی دنیا تباہ ہو جاتی. یہ بات ٹرمپ بھولنا بھی چاہے تو وہ بھول نہیں پا رہا. تو پاکستان کی سفارتکاری کی کامیابی طاقت اور ملکوں کے مزاج کو سمجھنا اور اپنی طاقت کو منوانا ہے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. پاکستان کے حوالے سے بہت سے لوگ اس وقت اگر پاکستان کا نام ہے تو اسے گرانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. جتنی طاقت آپ کو اٹھنے میں لگتی ہے اس سے کہیں زیادہ طاقت آپ کو نیچے سے کھینچ رہی ہے. اور کچھ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ تو کون، میں خام خواہ اس جنگ میں گھس گیا ہے. پھر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی آبن ہرمز سے 10 تیل کے جہاز گزرے ہیں بڑے بڑے جن پہ پاکستانی جھنڈا لگا ہوا ہے، تو پاکستان جو ہے وہ یہ تیل ایران سے لے کر باہر بیچ رہا ہے. اگر پاکستان ایسا کر سکتا تو پاکستان اس وقت اربوں ڈالر کما سکتا تھا اور اپنی مشکلات دور کر سکتا تھا، اپنی معیشت کو کھڑا کر سکتا تھا. لیکن پاکستان وہ ملک نہیں ہے. ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے خون کی تجارت نہیں کرتے. ہم روس کے ساتھ مل جاتے تو افغانستان کا ستیہ ناش ہو جاتا، افغانستان کا نام و نشان نہ ہوتا. مگر ہم نے روس کے ساتھ اس لیے لڑائی کی کہ افغان بھائیوں کو بچانا تھا، افغانستان کو محفوظ کرنا تھا، مسلمان ملک کو بچانا تھا. اور اس کے لیے ہم نے اپنی معیشت بھی تباہ کی، اپنا معاشرہ بھی تباہ کیا، ہیروئن اور کلاشنکوف کلچر کو بھی سامنا کرنا پڑا، اور آج تک ہم اس سے سنبھل نہیں پا رہے. دہشت گردی اسی جنگ کے بعد پاکستان کے اندر بڑھی. بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایک نسل پیدا ہو گئی ہے جنہیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستانی ہے، یہ ان کا وطن ہے اور پاکستان کی سرزمین ان کی سرزمین ہے. ان کا خیال ہی ہے کہ اگر حکومت ان کی ہے تو وہ پاکستانی ہے، اگر وہ اقتدار میں ہے تو وہ پاکستانی ہے.
اگر وہ اقتدار میں نہیں ہے، ان کے پاس حکومت نہیں ہے، تو نہ ریاست ان کی، نہ یہ زمین ان کی، نہ فوج ان کی، ریاست کی کامیابی کو بھی وہ نہیں مانتے. تو اسی لیے کہتے ہیں نا، گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد. تو پچھلا ویلاگ میں نے اسی لیے کیا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا احساس ہو پچھلا ویلاگ میں نے اس لیے کیا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا احساس ہو سکے کہ پاکستان کی کامیابی کو لے کر پاکستان کے اندر اور باہر کیا چل رہا ہے، اور کتنے گندے لوگ ہیں، کتنے گندے سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنی سیاست کی خاطر عمران خان کے ان بچوں کو گندا کر دیا جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. بہت سے لوگ تو دور کی کوڑی لاتے ہیں کہ جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے، جیسا عمران خان ویسے عمران خان کی اولاد ہے، اور چونکہ ان کی والدہ یہودی ہے یا یہودی تھی تو اب یہ بھی یہودی ہے، حالانکہ جمائمہ مسلمان ہو گئی تھی، لیکن وہ ان کا سسرال اور ان کی جو اپ برنگنگ ہے وہ تو یہودیوں میں ہوئی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اولاد کے حوالے سے کسی کا بھی یہ موقف نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے والدہ ہیں نا ویسے ان کے بچے ہوں گے. تو عمران خان کے بچوں نے سیاست میں قدم نہیں رکھنا، زیادہ سے زیادہ وہ اپنے باپ سے ملنا چاہتے تھے، پاکستان آ سکتے تھے، لیکن اب ان کو ایک ایسی راہ پر لگا دیا گیا کہ ان کے اوپر لال دائرہ لگ گیا ہے. تو اب یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ قاسم اور سلیمان سیاست میں نہ آ جائیں، اپنے باپ کی جگہ نہ سنبھال لیں، کیونکہ پارٹی تو بڑی ہے اور پارٹیاں اوور نائٹ ختم نہیں ہوتی. وراثت میں تو ان کو یہ جماعت مل سکتی ہے، تو جھگڑا وراثت کا ہے. اور زلفی بخاری کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ بشا بی بی کے کتنے قریب رہے ہیں، ان کی آڈیوز بھی لیک ہو چکی ہیں. تو کیا بشا بی بی نہیں چاہتی کہ عمران خان کے بچے ان کے وارث بنیں؟ اسی طرح پہلے علیمہ خان پر بھی یہ شبہ تھا یا الزام تھا کہ وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان کے بچے پاکستان آ جائیں. تو کوئی تو ہے جو عمران خان کے بچوں کو پاکستان آنے سے روکنا چاہتا ہے اور ان کو سیاست میں نہیں آنے دینا چاہتا. اب چونکہ وہ ایک ایسی جگہ گئے ہیں جہاں پر ان کی راہ کے ایجنٹوں سے ملاقات ہوئی ہے، پاکستان مخالف ایکٹیویٹیز میں وہ بیٹھے ہیں، تو ریاست نے ان پر لال دائرہ لگا دیا. اب وہ پاکستان آئیں گے تو ان کی گرفتاری تقریباً طے ہے، انہیں روک کوئی نہیں سکتا گرفتار ہونے سے، کیونکہ ایک ایسا غلط کام ان سے کرا لیا گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ گندی سیاست کرنے والے گندے لوگ ہیں، ان سے بچیں اور سب سے پہلے پاکستانی بنیں. وہ سیاست میں آ جاتے تو شاید ان کھیلوں کو سمجھتے، لیکن ابھی وہ چونکہ نومولود ہے، کیونکہ سیاست میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں، ان کے ابا کو آج تک سیاست نہیں آئی تو ان کو کیا سیاست آئے گی. تو سیاستدان کھیل گئے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں سب سے پہلے پاکستان کی بات کریں، اور جو لوگ بھی میرا ویلاگ سن رہے ہیں وہ لکھ کے رکھ لیں کہ یہ جو اس وقت لمحات گزر رہے ہیں یہ تاریخی لمحات ہیں اور آپ اس کے گواہ ہیں، ڈیفائننگ مومنٹ ہیں. قوموں کی تاریخ میں بہت کم ایسے وقت آتے ہیں کہ جب آپ کو بہت بڑی بڑی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو یہ ایک ایسا ہی لمحہ ہے. تو کچھ اور بھی اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بڑی اہم خبریں ہیں جن میں ایک خبر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت سے چند لمحے قبل لی گئی آخری تصویر بھی جاری کی گئی ہے. یہ بڑی اہم تصویر ہے جس میں آیت اللہ خامنہئی اپنے دفتر میں بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ یہ ان کی شہادت سے چند لمحے پہلے کی تصویر ہے جو ان کے CCTV کیمرے سے لی گئی ہے. آیت اللہ خامنہئی 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہو گئے تھے. تو اس خبر میں ایک تو یہ کہ آیت اللہ جو ہے اپنے روم میں بیٹھے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور اس دوران حملہ ہوا. لیکن اس میں جو ایک اہم بات ہے کہ یہ CCTV کیمرہ ہے جو چیزیں کیپچر کرتا ہے، اور ایران میں جتنے لیڈران مر رہے ہیں ان کی جو انفارمیشن لیک ہو رہی ہے وہ انہی کیمروں میں جو سافٹ ویئر لگا ہوا ہے اس کے ذریعے ہو رہی ہے. اور چند ہفتے پہلے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، اور اسرائیل نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایران میں جو CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، جو ایک نظام ہے پورے شہر کو مانیٹر کرنے کا، اس کے ذریعے وہ سب کو مانیٹر کر رہے ہیں. تو ایران کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ ان CCTV کیمروں کی وجہ سے اسرائیل کے حملوں کا نشانہ بن رہا ہے. اس کے باوجود کہ وہاں پہ بہت سے لوگ مارے جا رہے ہیں، یہ CCTV سسٹم ابھی تک دفتروں کے اندر لگا ہوا ہے. ایک اور بڑے اہم لیڈر کی بھی شہادت ہو گئی ہے. صدر ٹرمپ نے ایران کے توانائی مراکز پر حملوں کی معطلی 10 دن کے لیے بڑھا دی ہے. اب نئی ڈیڈ لائن 6 اپریل تک ہے
ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ بات چیت جاری ہے اور بہت اچھی بات چیت چل رہی ہے۔ ایران نے 17 نکاتی امن منصوبہ مسترد کر دیا تھا جو پاکستان کے ذریعے ایران کو بھیجا گیا تھا، پھر ایران نے اپنی 5 شرائط امریکہ کو بھیج دی۔ تو لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ اب کوئی مزید شرائط کا ذکر ہوگا اور یہ طے ہوگا کہ اس میں سے اتنی مانی گئی اتنی نہیں مانی گئی۔ اب دونوں طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شرائط پر غور ہو رہا ہے۔ ایرانی کہہ رہے ہیں ہم امریکی شرائط پہ غور کر رہے ہیں، امریکی کہہ رہے ہیں کہ جو شرائط ہم نے پیش کی ہیں انہی کے اوپر عمل کرنا ہوگا اور وقت لے لیں۔ پہلے ٹرمپ نے کہا کہ وہ سنجیدہ ہو جائیں، جلد سے جلد جواب دیں ورنہ پھر دیر ہو جائے گی۔ تو یہ دھمکی جو ہے وہ ڈیڈ لائن سے چند گھنٹے پہلے ٹرمپ نے دی، جس کے بعد یہ خدشہ پیدا ہوگا کہ شاید امریکہ چند گھنٹوں بعد ایران پر بہت بڑا حملہ کر دے گا۔ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ اگر ہم نے حملہ کر دیا تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ تو ایران کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جانا کہ امریکہ سے کوئی براہ راست یا بالواسطہ بات چیت نہیں ہو رہی، یہ بھی درست ہے، کیونکہ بات چیت بذریعہ پاکستان ہو رہی ہے اور پاکستان کا ہی ذکر کیا اس وقت ٹرمپ نے جب ان کے ساتھ اسٹیو وٹکوف اور باقی کی ان کی کابینہ بیٹھی ہوئی تھی، اور وٹکوف نے بھی اس بات کو انڈوز کیا کہ پاکستان جو ہے وہ ان نیگوسیشن میں ایک میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جن کے بارے میں نے پچھلا ویلاگ کیا تھا، جو ہمیں سمجھا رہے تھے کہ پاکستان فیسیلیٹیٹر ہے، میڈیٹر نہیں ہے۔ تو اب ٹرمپ کا جو ایڈوائزر ہے جو ٹرمپ کے ساتھ بیٹھا ہے وہ بتا رہا ہے کہ پاکستان میڈیشن کر رہا ہے، اور ٹرمپ انہیں کہہ رہا ہے کہ یس ہم ٹھیک لوگوں سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے آبر ہرمز سے تیل کے ٹینکر گزارے ہیں اور ایران نے انہیں کچھ نہیں کہا، جس کا مطلب یہ کہ وہ طاقتور لوگ ہیں۔ تو پاکستان کے بارے میں امریکی صدر کا یہ دعویٰ یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کی ثالثی جاری ہے اور اسلام آباد بالواسطہ پیغامات پہنچا رہا ہے۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جمعے کے دن امریکی اور ایرانی حکام کے پاکستان میں مذاکرات ہوں گے، لیکن پھر نیو یارک ٹائم کی ایک رپورٹ آئی جو میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتائی تھی کہ اس نے عرب حکمرانوں کے اوپر شبہ ظاہر کیا، بلکہ ان کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ سیز فائر ہو اور وہ اس جنگ کے پیچھے ہیں۔ تو اس سے ایران تھوڑا بدکا اور تھوڑی بات چیت خراب ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے مذاکرات ہی نہیں ہو رہے، ہم تو لڑیں گے، اور ان کو یہ بھی اطلاع تھی کہ جزیرہ خاک پہ حملہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے وہاں پہ بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں۔ تو ایران جو ہے وہ اس وقت ڈرا ہوا ہے، ڈرا ہوا مراد ڈسٹرسٹ، اس کو کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہے، صرف پاکستان پہ وہ ٹرسٹ کر رہا ہے۔ تو پاکستان نے پھر ٹرمپ کو یہ میسج دیا کہ جناب گڈ ول جیسچر کے طور پر آپ کو بہت ہی قیمتی تیل دیا جا رہا ہے، یہ کروڑوں ڈالر کا اربوں ڈالر کا تیل ہے، آپ نے ہرمز آپ کے لیے کھول دی گئی ہے۔ تو آپ نے ہرمز کا کھلنا اور وہاں سے آئل ٹینکر کا گزرنا، یہی تو امریکہ کی اس وقت سب سے بڑی شرط ہے، اور امریکہ کو بھی پتا ہے کہ وہ آپ نے ہرمز کا کنٹرول نہیں لے سکتا، وہ صرف آپ نے ہرمز کو کھلوا سکتا ہے تاکہ وہاں سے خلیجی ملک کا تیل جا سکے، اور جن ملکوں کو وہاں سے گیس اور تیل چاہیے وہ وہاں سے اپنا سامان لے سکیں۔ تو اسی لیے ٹرمپ جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ نے ہرمز کا کھلنا معاہدے کی طرف بہت بڑا قدم ہے۔ تو بات چیت کی امید تو ہمیشہ رہتی ہے، اور مذاکرات میں ہمیشہ ہی ہوتا ہے، کبھی چلتے ہیں کبھی رکتے ہیں، کبھی چلتے ہیں کبھی رکتے ہیں، اور پھر بات کسی نتیجے پر پہنچتی ہے۔ اور ٹرمپ کا اس سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرنا بھی ایک بہت ہی پازیٹیو اقدام ہے۔ اصل شرارت اسرائیل کر رہا ہے، اور اسرائیل مسلسل حملے کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران کی پاسداران انقلاب کی بحریہ کے سربراہ علی رضا تنگسیری کو فضائی حملے میں شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ الزام عائد کیا کہ یہ وہ شخص ہیں علی رضا جو کہ آپ نے ہرمز میں بندش کے ذمہ دار تھے، اور انہوں نے آپ نے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے اور تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو روکنے جیسے اقدامات کیے، تو ان کو بھی اسرائیل نے ٹارگٹ کر کے مار دیا۔ تو ان حالات میں ایک بڑی شخصیت کا مار دیا جانا وہ مذاکرات کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اس میں اب ٹائم بانٹ ہو رہا ہے، اب فریقین نے ٹائم لینا اور دینا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل نے تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ علی رضا تنگسیری کے ساتھ ایرانی بحریہ کے دیگر اعلیٰ افسران بھی مارے گئے، لیکن انہوں نے دیگر افسران کے نام اور تعداد نہیں بتائی، اور یہ ایرانی لیڈر اپنی مومنٹ کو اسرائیل سے نہیں چھپا رہے، اور اسرائیل انہیں مسلسل مار رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 2 اور ایرانی رہنماؤں کو اسرائیل نے مارنے کا پلان بنایا،
اور یہ خبر جو ہے وہ غیر ملکی میڈیا نے بریک کی ہے کہ اسرائیل نے 2 اعلیٰ ایرانی شخصیات کو مارنے کا پلان بنایا ہوا تھا. پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کو اس کی خبر ہوئی اور پاکستان نے اس میں انٹرفیئر کیا، اور امریکہ میں کچھ لوگوں کو یہ بتایا کہ 2 ایرانی رہنماؤں کو اسرائیل مارنے کی تیاری کر رہا ہے. ان کی ہٹ لسٹ میں ان کے نام ہیں، ان میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف ہیں. اگر ان دونوں شخصیات کو مار دیا گیا تو امریکہ مذاکرات کس سے کرے گا؟ دنیا کس سے بات کرے گی؟ ایران کے پاس قیادت میں یہی 2-3 لوگ رہ گئے ہیں، تو ان کو بھی اگر آپ مار دیں گے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ میدان جنگ میں کوئی احکامات لے اور دے رہے ہوں. ایک پارلیمنٹ کا اسپیکر ہے، دوسرا وزیر خارجہ ہے، تو ان کو مارنے سے وہ بات چیت رک جائے گی. تو یہ بات امریکہ کو سمجھ آ گئی، اور پاکستانی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ پاکستان کی سفارتکاری کا نتیجہ ہے کہ 2 اہم رہنماؤں کی جان بچا لی گئی ہے. لیکن جو لوگ لڑ رہے ہیں، جن کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، وہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں. اب یہ جو ایرانی بحریہ کے چیف مارے گئے ہیں، یہ کل ابراہیم لنگن بحری جہاز کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے، تو یہ کہیں نہ کہیں منظر عام پر آئے تو اس کے بعد اسرائیل نے ان کو ٹارگٹ کر دیا. اس کے علاوہ ان متضاد بیانات کی وجہ سے آئل کی قیمتیں دوبارہ بڑھ گئی ہیں، اور بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں مزید 5% اضافہ ہوا ہے، اور برینٹ خام تیل جمعرات کو $108 فی بیرل کی سطح پر گیا، لیکن بعد میں یہ نیچے آیا اور 102 پر پہنچ گیا. مگر $102 فی بیرل بھی کافی قیمت ہے، اس کے باوجود کہ ایران نے کئی آئل ٹینکرز کو آبِ ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی. BBC ویریفائی نے رپورٹ کیا ہے کہ جمعرات کو 6 جہاز آبِ ہرمز سے گزرے ہیں. ان میں LPG کے 2 ٹینکر نبا اور سلوٹ شامل تھے. اس سے پہلے ایران، چین، روس، انڈیا، عراق اور پاکستان جیسے دوست ممالک کے جہازوں کو ایران نے آبِ ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی. اب جمعرات کو جو جہاز گزرے ہیں، یہ وہ جہاز ہیں جن کے بارے میں اب خلیجی ممالک یہ دعویٰ کریں کہ یہ پیسے دے کے وہاں سے نکلے ہیں، اور انہوں نے طویل راستہ اختیار کیا ہے. گلف کوآپریشن کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم نے یہ الزام عائد کیا کہ ایران نے 85% زائد حملوں میں خلیجی ممالک کو نشانہ بنایا، اور اب آبِ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر فیس عائد کر رہا ہے، جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. جو بڑے جہاز ہیں ان سے $10 لاکھ فی کا وصول کیے جا رہے ہیں. جب آبِ ہرمز کھل گئی ہے اور امریکی ٹینکر بھی گزر گئے ہیں اور وہ لوگ بھی گزر گئے ہیں جن کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو فرانسیسی فوج کے سربراہ نے ویڈیو کانفرنس میں بحر عرب اور خلیج فارس کے درمیان واقع آبِ ہرمز میں جہاز رانی کو بحال کرنے کے حوالے سے 35 ممالک کے وفود کو بریفنگ دی. یعنی 35 ملک اکٹھے ہوئے آن لائن ویڈیو کانفرنس پہ، اور بیٹھ کے اس بات پر غور کیا کہ آبِ ہرمز کیسے کھولی جائے. اور یہ سب انہوں نے کب کیا؟ جب ایران نے آبِ ہرمز کھول دی. جب ٹرمپ انہیں پکار رہا تھا کہ آؤ آبِ ہرمز کھولو، میرے ساتھ ملو، تو اس وقت کوئی ان کے ساتھ شامل نہیں ہو رہا تھا. اب یہ بیٹھ کے غور کر رہے ہیں کہ ہم کیسے کھلوائیں. تو خیر آبِ ہرمز تو کھولی گئی ہے، تو اسے کہتے ہیں گونگلو تو مٹی چاڑنا. اب بات کرتے ہیں اپنی ڈومیسٹک پولیٹکس کے حوالے سے. تحریک انصاف پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ، جو 9 مئی کی مرکزی ملزم ہیں، انہیں کل لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق عالیہ حمزہ اپنی فیملی سے ملاقات کے لیے آئی تھیں عید کے ایام میں، اور فیملی کے ساتھ ٹھہری ہوئی تھی. ان کو گرفتار کیا گیا کیونکہ ان کو ایک عدالت نے 9 مئی کے کیس میں 10 سال قید کی سزا سنا رکھی ہے، بلکہ ایک نہیں، وہ مختلف مقدمات میں سزا یافتہ ہے، اور تقریباً 2 سے 3 مقدمات ایسے ہیں جن میں انہیں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. تو وہ سزا بھگتنے کی بجائے مفرور تھیں، بھاگی ہوئی تھی. تو اب پولیس نے ان کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر کے کیمپ جیل پہنچا دیا گیا ہے، کیونکہ سزا یافتہ قیدیوں کو سزا کاٹنے کے لیے وہاں پر رکھا گیا ہے. تو پی ٹی آئی کی رہنما اور ٹک ٹاکر جو ہے وہ صنم جاوید وہاں پر ہیں، فلک جاوید وہاں پر ہے. تو اب عالیہ حمزہ وہاں پر پہنچ گئی ہیں. ان کو بھی 9 مئی کے مقدمات میں سزا سنائی گئی تھی. تو پی ٹی آئی کی جو خواتین رہنما جو 9 مئی کی مرکزی ملزمان تھیں، وہ اب سب جیلوں کے اندر ہیں. ویسے تو ان کو رہا کرنا ہی غلطی تھی. تو اب چونکہ یہ سزا یافتہ ہے، تو جب تک ان کو اعلیٰ عدالتوں سے آرڈر نہیں ملتا، ان کی سزا معطل نہیں ہوتی، یہ جیل میں ہی رہیں گی. ایک اور بری خبر پی ٹی آئی کے لیے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے
مراد سعید کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا ہے۔ مراد سعید کو انسداد دہشت گردی راولپنڈی نے 10 سال قید کی سزا سنائی ہے، تو اس سزا کے بعد ان کی جو سینٹ کی سیٹ ہے وہ واپس لے لی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ ان کی نااہلی آئین کے آرٹیکل 63(1)H کے تحت لائی گئی ہے، تو سینٹ میں ان کی سیٹ کو خالی قرار دیا گیا ہے۔ اب اس پر نیا الیکشن ہوگا۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بڑا اہم اجلاس ہوا اور پاکستانی حکام، پاکستانی حکومت اپنی تیاریوں میں مصروف ہے، اور اس میں اجلاس کے دوران بتایا گیا کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں جو اپریل اور اس کے بعد کے مہینوں کی ملکی طلب کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو پاکستان میں پیٹرول کی کوئی قلت نہیں ہے، گیس ایک بڑا مسئلہ ہے، اور چونکہ آبِ ہرمز اب کھل گئی ہے اور قطر پاکستان کو اس کی باقی ماندہ گیس بھیج رہا ہے، تو یہ گیس کا مسئلہ بھی انشاءاللہ جلد حل ہو جائے گا۔ تو نائب وزیر اعظم نے موجودہ سپلائی پوزیشن پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ایک اور بڑی اہم خبر پاکستانی اداکار حمزہ علی عباسی کے حوالے سے ہے۔ ان کی بہن ڈاکٹر فضیلہ عباسی مبینہ منی لانڈر کیس کے باعث قانونی مشکلات میں گھر گئی ہیں۔ حمزہ علی عباسی جو ہیں وہ عمران خان کے بہت قریب تھے، تحریک انصاف کے بڑے اہم رہنما سمجھے جاتے ہیں، اور خان صاحب کے ساتھ جو 2-3 لوگ بہت قریب تھے، جن میں مراد سعید، حمزہ عباسی اور ایک آدھ اور ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر ریحام خان نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ اب کن حوالوں سے کیا ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بہن ڈاکٹر فضیلہ عباسی، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بیرون ملک بھی انہوں نے اپنے کلینک کھول رکھے ہیں، لیکن اب ایک خبر سامنے آئی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ایک بڑی منی لانڈر بن گئی ہیں۔ پہلے بھی ایک کیس میں ان کا نام آیا تھا، اب یہ معاملہ کھل گیا ہے۔ FIR کے مطابق ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے 22 بینک اکاؤنٹ ہیں، اور ان میں تقریباً 25 ارب روپے کی بڑی رقم جمع کرائی گئی ہے۔ تو پاکستان سے وہ رقم دبئی اور امریکہ شفٹ کی گئی ہے۔ اس رقم کے ذرائع واضح نہیں ہو سکے، تو ایک خاتون جو پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہے، وہ کتنا بھی اچھا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، وہ 25 ارب نہیں کما سکتا۔ تو اسی لیے ان کے اوپر FIR ہو گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سے پہلے بھی کیس کو بند کرا دیا تھا، لیکن اب FIA نے دوبارہ درخواست کی ہے، تو اس کیس کو بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ لیکن انہوں نے عبوری ضمانت کی درخواست دے رکھی تھی، وہ بھی مسترد ہو گئی ہے۔ تو ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایان علی کیس سے اس کی مماثلت ہے۔ ایان علی پہ بھی یہ الزام تھا کہ وہ پاکستان کی اہم شخصیات کے لیے منی لانڈرنگ کرتی رہی ہیں، وہ ایک بڑی معروف ماڈل تھی، اور اس الزام میں وہ بڑا عرصہ جیل میں بھی رہی ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ افغان طالبان کے حوالے سے ہے۔ کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ افغانی وفد پاکستان آیا تھا، اور غالباً ان کو معافی مل گئی ہے، کیونکہ آیا تھا وہ سیز فائر ایکسٹینڈ کرانے کے لیے۔ لیکن اب پاکستان کی حکومت نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے آپریشن غزب الحق دوبارہ شروع کر دیا ہے، اور دوبارہ پاکستان نے ان کو تھوڑی پھینٹی لگائی ہے، یعنی پھینٹی میں جو وقفہ آیا تھا وہ دوبارہ پھینٹی لگنا شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ بھی ایک خبر سامنے آئی کہ فوج پاکستان نے افغان طالبان سے لیا گیا 32 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ باڑ لگا کر مستقل طور پر بند کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی عجیب و غریب حرکت جو ہے وہ فاسٹ بولر نسیم شاہ نے کی۔ پاکستان کا یہ بڑا ہی پرومسنگ فاسٹ بولر ہے۔ معاملہ یوں تھا کہ PSL شروع ہو گیا ہے، اور چونکہ لاہور قذافی اسٹیڈیم میں پہلا میچ تھا اور تماشائیوں کے داخلے پر پابندی ہے، تو وزیر اعلیٰ پنجاب پہنچی وہاں پر یہ جیسچر دینے کے لیے کہ ٹیموں کو یہ نہ لگے کہ ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا، ہم کھیل رہے ہیں اور کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں، تو یہ بڑا عجیب لگتا ہے۔ تو انہوں نے بطور تماشائی اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ اظہار یکجہتی کے لیے پہنچی، اور جب وہ کھلاڑیوں سے مل رہی تھیں تو ظاہر ہے پہلا میچ ہے، تو مہمان خصوصی کے ساتھ لوگ ملتے ہیں، خاتون ہو تو احترام کرتے ہیں، تو جو لوگ تھے وہ احتراماً ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے تھے۔ تو نسیم شاہ نے اس پہ بڑا نامناسب ٹویٹ کیا، وائی از شی ٹریٹڈ لائک دی کوئین ایٹ لارڈس۔ تو لارڈس میں جب ملکہ برطانیہ ملنے آتی تھی تو کھلاڑی ویسے ہی وہاں موجود ہوتے تھے، اور اب چونکہ مریم نواز خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب ہے تو ان کی بھی اپنی عزت و احترام ہے، تو کسی وزیر اعلیٰ کو اگر پروٹوکول ملتا ہے یا ان کی لوگ عزت کرتے ہیں تو اس پر کسی کھلاڑی کا اس طرح ٹویٹ کرنا اس کے سیاست میں انٹرسٹ کو ظاہر کرتا ہے، تو نسیم شاہ کو بچنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ تنقید کے بعد اس نے یہ ٹویٹ ہٹا دیا، کیونکہ یہ ٹویٹ اس کی جان چھوڑے گا نہیں، کیونکہ
मरियम नवाज के चाहने वाले भी बड़े हैं तो वो नसीम शाह की बड़ी छितरौल कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती अगले व्लॉग में। अपना गिरदुआ के लोगों बहुत ख्याल रखिए।